الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں، ورنہ ہمارے دلوں کے اندر بغض ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے دل کے ساتھ بولنا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وظن فإن الظن اکبز الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ الصالحین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا، اسلام کی سمجھ عطا کی، اس اللہ وحدہ لا شریک کا اس بات پر کروڑوں اربوں دفعہ شکر گزار ہیں ہم۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام، اس ہستی مبارک پہ جس نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں سوچا، ساری زندگی اسی چکر میں، اسی خواہش میں، اسی جذبات کے ساتھ گزاری کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت پہ یہ آسانی کر دیں، اللہ میری امت پہ یہ آسانی کر دیں۔ اپنی تقریر کی آغاز سے پہلے میں آپ سب عورتوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جنت میں کون کون سی عورت جانا چاہتی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے ہمیں جنت میں لے جائیں۔ میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنا پیغام اپنے نبی کے ذریعے یہاں پہنچا دیا، ہمیں اگر کوئی حدیث مل جائے، اللہ کی کوئی بات مل جائے، آج ہم جو سن کے جائیں گے ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو پیاری بہنوں، غلطی پاسبل ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ آج جو باتیں میں آپ کو کروں گی اگر آپ کے اندر موجود ہیں وہ خامیاں، تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جنت کے حصول کے لیے آپ نے وہ ساری خامیاں، غلطیاں اپنے اندر سے آہستہ آہستہ ختم کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاص کر تم بچ جاؤ بدگمانی سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہمارے اندر بڑی ہی عام ہیں اور یہ معاشرتی برائیاں ہیں۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کسی سے کوئی بات سنی ہے یا نہیں سنی، آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپ کی ملاقات ایک بندے کے ساتھ ہوئی ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ہوئی، اس نے اس پہ الزام لگا دیا فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ بدگمان ہو گئے کہ فلاں ایسا ہے، آپ کو نہیں پتا فلاں ایسا ہے، اس طرح ہے، وہ برا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ بدگمانی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھوٹ ہوتی ہے۔
اسلام کی بنیاد فتبینوا، بس تحقیق کر لو، پورے کے پورے اسلام کی بنیاد اس ایک لفظ پر ہے، فتبینوا، بس تحقیق کر لو۔ تحقیق کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات پہنچتی ہے، آپ کو کنفرم نہیں ہے، آپ نے ایک سائڈ کے بندے سے بات کی ہے، دوسرے سائڈ کے بندے سے آپ کی بات نہیں ہوئی، آپ بات کو آگے نہ پھیلائیں، بدگمان نہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا بندہ یا دوسرا بندہ غلط ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے، آپ غلط بات کر دیں گے، اگر آپ نے کسی کے ایسے بندے کے بارے میں بات کر دی جس کی غلطی نہیں ہے، آپ آخرت کے دن اپنی نمازیں اس کو دیں گے، اپنے روزے اس کو دیں گے۔ آپ بتائیں، آپ دینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو پہلی جو برائی ہمارے اندر ہے وہ بدگمانی ہے، یعنی کہ ہم نے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ ہمارے اندر اب کے دور میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے۔ تو ایجوکیٹڈ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا رویہ بھی بدلنا چاہیے، بہت جلدی کسی کے بارے میں برا مت سوچیں۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، اسپیشلی بیٹیوں اور بیٹوں کے بارے میں بہت جلدی لوگ غلط گمان پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایسی ہے، وہ ویسا ہے، اور آپ بے دھیانی میں یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو کتنا بڑا گناہ آپ نے اپنے پلے ڈال لیا۔ ایک تو یہ کہ بغیر تصدیق کے آپ نے کسی کی بات کہیں نہیں کرنی۔ اب آپ بتائیں کہ کون آج کے بعد بدگمانی سے بچے گا؟ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ولا تحسسوا، کبھی بھی چھپ کر کسی کی بات کو نہ سنیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہہ رہی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی کی بات سن رہے ہیں، آپ کو آدھی بات سنائی دی ہے، آدھی نہیں سنائی دی، آپ نے وہ پہنچا دی ہے، وہ غلط بات پہنچ گئی ہے، اگلے انسان کا نقصان دنیا کے اندر تو ہو گیا ہے، لیکن آپ کی آخرت برباد ہو۔ کبھی چھپ کر آنکھ لگا کر کہیں جھانکنا نہیں ہے، اور کبھی چھپ کر کسی کی بات کو سننا نہیں ہے، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ ہمیشہ غلط فہمیاں اور غلط چیزیں اسی بات پر فروغ پاتی ہیں کہ ہم آدھی بات سن لی یا چھپ کر بات سن لی اور وہ غلط چیز آگے چلی جاتی۔ آپ نے کسی مسلمان کا اگر نقصان کر دیا تو یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی گناہ کر دیا تو آپ کی اس گناہ کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے، جب چاہیں اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی الٹ پلٹ بات پہنچا دی، آپ نے اس کو تکلیف دی، آپ معافی مانگیں گے، اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ نہ کرے۔ تو پیاری بہنا، جنت اتنی خوبصورت چیز ہے اس دنیا کے مقابلے میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ موت کے لیے انتقال کا لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ بندہ جب موت میں جائے گا نا، مرے گا، حقیقت میں اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ کہے گا حقیقت کی دنیا میں میں اب آیا ہوں۔ تو جب آپ نے اس دنیا میں جانا ہے، رہنا ہی وہاں ہے جہاں ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں کی تیاری کریں، یہاں کو مت دیکھیں۔ تکلیفیں دینے والے لوگ بھی آتے ہیں، بہت کچھ زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر نظر رکھیں گی کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے وہاں کا گھر خوبصورت بنانا ہے، ہم نے اللہ سے ساری سہولیات لینی ہے، تو آپ آہستہ آہستہ خود ہی کی برائیاں چھوڑتے چلے جائیں۔ آپ کے سامنے کوئی بات کرے، آپ اس کو بھی ٹوک دیں۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جو ٹوک دیتا ہے نا، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تناجسوا، اور دھوکہ نہ دو۔ دھوکہ دہی اتنی عام ہو چکی ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہمارا یہ حال ہے، اگر کوئی مسلمان بہن اپنی دوسری مسلمان بہن کے پاس آ کر بیٹھ جائے، وہ پریشان ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری بہن ہے، میں اس سے اپنی بات شیئر کروں، میرے دل کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ مجھے ایسا مشورہ دے دے کہ مجھے جو ہے سکون مل جائے۔ اس عورت نے آپ کو بات بتائی، آپ نے کیا کیا؟ آگے لوگوں کو بتا دی، آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ کیا کیا آپ نے؟ امانت میں خیانت کر دی۔ اس بہن کا نقصان تو اس دنیا میں ہوگا، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اس کو عزت دینی ہے نہیں دینی وہ اللہ کا فیصلہ ہے،
لیکن آپ نے منافقت کا راستہ اختیار کیا، آپ نے منافق ہونے کا کام کر دیا۔ اب اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ نے بات آگے کی ہے، آپ منافق ہے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ہمیں برا لگے گا نا کہ ہمیں کوئی منافق کہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بہن آ کے آپ کو کوئی بات کہتی ہے یا کوئی امانت رکھواتی ہے، اس کی بات بھی ایک امانت ہے، آپ امین ہیں۔ اگر آپ نے وہ بات کھول دی، اگر آپ نے لوگوں کے درمیان میں اس کو شیئر کر دیا، تو یہ یاد رکھیے اس کی دنیا گئی ہے، اس کی آخرت میں آپ اپنے نیک اعمال اس کو دیں گے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے، آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے کہا قیامت والے دن آپ سے کہا کہ آپ نے فلاں کی بات کی تھی، دے اپنی نماز، دے لیں گے؟ کتنا مشکل کام ہے کہ نماز کے لیے اٹھ کے وضو کرنا، تیار ہونا اور مصلے پہ کھڑا ہونا، وقت دینا، اور قیامت والے دن اللہ کہہ دیں کہ آپ نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا، اس کی امانت میں خیانت کی تھی، اپنی نماز اس کو دے، تو کتنی تکلیف ہو، کتنا دکھ ہوگا۔ یہ باتیں جو آپ کو میں بتا رہی ہوں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں فسادات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ہم بدگمان بھی زیادہ ہوتے ہیں، ہم بڑی جلدی دوسروں کے بارے میں نیگیٹو بات کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی کہی ہوئی کوئی ہمدردی میں اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سچا مسلمان سمجھ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے آئیں کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے تو ہم نے کیا بننا ہے؟ امین بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ امین بننا ہے۔ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور خدا کی قسم، جو بندے اللہ کی بندوں کی امانت رکھ لیتے ہیں نا، جو بات کو پھیلاتے نہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے۔ لوگ پیٹھ پیچھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس عورت سے بات کریں نا، یہ بات نہیں آگے کرتی، یہ بہت اچھی عورت ہے۔ آپ کی پیٹھ پیچھے وہ ایسی بات کریں گے، اور اگر آپ باتیں کھولنی ہیں تو وہ آگے سے پتہ کہتے ہیں اس نے اس کی بات میرے سامنے کر دی، یہ اوروں کی بھی کرتی ہوگی، یہ میری بھی کرتی ہوگی۔ ہر برائی میں ذلت ہے اور ہر نیکی میں اللہ نے عزت رکھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو۔ حسد ایسی بیماری ہے، حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو ایک گھر دے دیا، گھر بہت ہی خوبصورت ہے، ایک کوٹھی ہے، ایک بنگلہ ہے، آپ نے اٹھ کے یہ کہا کہ اس کو کوٹھی مل گئی، اس کو بنگلہ مل گیا، آپ جیلس ہو رہے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آپ اندر سڑ رہے ہیں، آپ کے اندر جیلسی آ رہی ہے، آپ اندر کڑ رہے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کوٹھی ہے، فلاں کی بیٹی نے ٹاپ کر لیا ہے، فلاں کی بیٹی کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہو گیا ہے، فلاں کے بیٹے کو جاب مل گئی ہے، آپ جیلس ہو رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگر وہ کامیاب ہے تو اس کو یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ اور آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اگر جیلس ہو رہے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ آپ کی ہوئی نیکیاں جو آپ نے اتنی محنت سے روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، اگر حج کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ ساری جل کر ختم ہو جائے۔ کیسے ختم ہوں گی؟ لکڑی کو آگ کے اندر رکھا، اس کو جلایا، وہ راکھ ہو گئی، تو آپ کی ساری نیکیاں بھی بالکل ایسے ہی ختم ہو جائیں۔ پیاری بہنیں مجھے جواب دیں، آپ پسند کریں گے کہ آپ نے اتنی محنت سے کی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ اپنی جلانی ہیں؟ اس کے بجائے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی نعمت نظر آ رہی ہے، آپ کو کسی کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، کسی کی کامیابی نظر آ رہی ہے، ہمارے اللہ کا دل چھوٹا نہیں ہے، ہمارے اللہ کو یہ دل نہیں پتنگ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ لے گا، اللہ پسند کرتا ہے اس سے بڑھ کے مانگو، اللہ آپ کو وہ چیز بھی دے دے گا اور اس کے علاوہ اللہ آپ کی نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دے، بجائے اس کے کہ اگلے بندے سے جیلس ہوں، حسد کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں اور ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تو نے فلاں کو ایسا کر دیا ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا حاجت روا ہے، میں تیرے علاوہ کسی سے مانگتی نہیں ہوں، مجھے دے اللہ، تو مجھے دے، میں نے تجھ سے لے کے جانا۔ بندہ ضد کر لینا، میرا نہیں خیال کہ اللہ کہے کہ میں نے نہیں دے، اللہ کے در پہ آ کے بجائے اس کے کہ جیلس ہوں، اللہ سے اس سے بھی بڑی چیز مانگے۔ اس کی بیٹی کامیاب ہوئی ہے، کہیں اللہ اس کی اولاد کامیاب ہوئی ہے، ماشاءاللہ اللہ اس کو اور دے، اللہ میرے بھی بچوں کو کامیاب کرے۔ یقیناً آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اپنے رب کے بارے میں آپ خوش گمان ہوں گے نا
تو آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. اپنے تعلقات کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑیں. حسد پیدا ہو، بغض پیدا ہو، چغلی پیدا ہو، چھوڑ دیں. کہیں اللہ تیرے لیے زندگی ہے، تو نے دی ہے. مشکل آ گئی ہے، تو نے دور کرنی ہے. آسانی آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی بات پہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے. کسی کی کوئی چیز دیکھ لی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کوئی اچھا کام کر کے آپ کو دے رہا ہے، جزاک اللہ. دعائیں دیں، اسلام میں عزت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ کو عزت دیں. لڑکیاں اکثر انگلش کے ورڈز بولتی ہیں، لفظ بولتی ہیں، تو یہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ پڑھی لکھی ہے یا یہ وہ. خدا کی قسم میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں، یونیورسٹیز کی تعلیم میں عزت نہیں ہے. میں آپ کو منع نہیں کر رہی کہ آپ پڑھیں نہیں، لیکن عزت کا معیار جو میں نے درس کی لڑکیوں کا دیکھا ہے نا، وہ یونیورسٹیز کی لڑکیوں کا نہیں دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسکول ٹیچر آئے اور وہ لوگ آپ کو کہیں باجی جی آپ اندر بیٹھے، آپ اندر بیٹھے، آپ کو کھانا اندر ملے گا. باجی آئے ہیں، پردہ کر دیں، کوئی مرد نہیں آنا چاہیے. کبھی سنا اسکول ٹیچر کے لیے؟ ہمیشہ درس کی ٹیچر کے لیے، درس کی بچی کے لیے، مدرسے کی بچی کے لیے، قرآن کی حافظہ کے لیے، عالمہ کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں. باجی آئی ہیں، ان کو اندر بٹھانا ہے، ان کو اندر کھانا دینا ہے. اللہ کتنی عزت دیتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے دین میں بڑی عزتیں، بہت زیادہ عزتیں ہیں. اگر عزت کا معیار یونیورسٹیز ہوتا تو میرے سامنے ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ ایک لڑکی ہے پاکستان کے اندر جس نے اتنی زیادہ کوالیفیکیشن حاصل کی ہے کہ جو لاسٹ ڈگری ہے نا، لاسٹ ڈگری جو پاکستان کی لاسٹ ڈگری، وہ اس لڑکی نے حاصل کی ہوئی. لیکن آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کر کہ اس کا شوہر اس کو مارتا ہے. کتنا کو قسمت بدلی، کتنی کو اس کی قسمت چینج ہوئی. ہماری ماں یونیورسٹیز لیول پر تو بچیوں کو بھیج دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ جائیں گی، یہ پڑھیں گی، ان کی قسمتیں بدلیں گی. لیکن اگر کوئی کہہ دے نا اللہ کے راستے میں اپنی بیٹیاں دے دیں تو کہتے ہیں ہم مدرسے میں بھیجیں گے. اپنے گھر کے اندر سے سب سے نکارہ اولاد اٹھاتے ہیں، سب سے نالائق بچہ اٹھاتے ہیں جس سے ہم تنگ آ چکے ہوتے ہیں، جس کی شرارتوں سے تنگ ہوتے ہیں، جس کی اسکول کی شکایتوں سے تنگ ہوتے ہیں. اس کو اٹھایا اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور کہا اس کو لے لے، یہ مدرسے کے قابل تھا. یہ آپ کی یہ نیتیں، اس طرح کی ہماری نیتیں ہو چکی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، ہماری زندگی تباہ ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے حال ہو چکی ہے. میں ابھی بیان کر رہی تھی کہ حسد نہ کریں. حسد اگلے بندے کو کچھ نہیں کرے گا، آپ کی نیکیاں تباہ ہوں گی. آپ نے اتنی یاد رکھیں، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، حج ادا کرنا مشکل نہیں ہے. جتنا یہ بات مشکل ہے کہ اس نیکی کو سنبھالا جائے. نیکی کر کے اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نے نیکیاں کر لیں، جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک ہے کہ آپ رات کے ٹائم انٹرنیٹ پر بیٹھے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو قیامت والے دن ایک بندہ پہاڑ اعمال لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھونک مار کے اڑا دیں گے، کہیں گے کہ یہ آپ کی اس برائی کی وجہ سے ہے. تو کتنی تکلیف ہوگی. آپ نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں کو محفوظ کرنا بھی ضروری. یہ حسد کر کے، یہ بغض کر کے، یہ کینہ رکھ کے ساری نیکیاں جاتی ہیں، اگلے بندے کا کچھ نہیں جاتا. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو. بغض کیا ہے؟ آپ سے کوئی آ کے کسی کی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ کسی نے کسی کا رشتہ کرنا ہے، وہ آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی یہ لڑکی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے وہ لڑکی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر بغض ہے. آپ بغض کے مارے کہتے ہیں بڑا دیکھا ہوا ہے، ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. بغض کی وجہ سے آپ کی نیکیاں دوسری سائڈ پہ جا رہی ہیں. اللہ نے اس لڑکی کو جو عزت دینی ہے وہ اس کو مل جانی. اب آپ کے پاس دو راستے تھے، آپ اچھائی کر دیتے، آپ کو نیکی مل جاتی. آپ نے برائی کر دی، آپ نے ایک موقع، ایک چانس گوا کے اپنے اعمال خراب کر دی. اس بچی کے لیے میں مثال دے رہی ہوں، اس بچی کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ برائی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا، اپنی آخرت برباد کر دی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا تدابروا، پیٹھ پیچھے بات نہ کریں.
پیٹھ پیچھے بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ غیبت۔ اب اکثر لوگوں کو منع کریں نا کہ غیبت نہ کریں، تو وہ یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے جواب آتا ہے کہ یہ جو بات میں کر رہی ہوں یہ اس بندی کے اندر موجود ہے، یہ خامی اس بندی کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہوگی کہ غیبت کسی کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی بندی کے اندر کوئی برائی دیکھ لی، اس کے اندر موجود ہے، کوئی خامی موجود ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں موجود ہونے کے باوجود، تو آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اب غیبت کیا کرے گی؟ یہ بھی آپ کی نیکیاں دوسری سائڈ پہ لے جائے گی۔ آپ کا حال یہ ہوگا کہ اس طرح اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے نا، اس کا مردہ گوشت آپ کھا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم زندہ انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی زندہ انسان آپ کے سامنے ہو اور اس کو پکا کے آپ کو دیا جائے؟ پسند کریں گے؟ تو جب آپ کے سامنے مردہ انسان لا کے رکھا جائے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں، اتنی ناپسندیدہ ہے یہ غیبت۔ اور ہماری عورتوں کے اندر یہ برائی بہت زیادہ عام ہے۔ پیاری بہنوں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں فرشتہ ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ہم سب میں یہ برائی موجود ہے کہ ہم غیبت بغیر سوچے سمجھے اکثر کر دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اپنی اندر کی برائی کو نوٹ کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ برائی میرے اندر ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ کوشش کریں، اپنے لیے سزا تجویز کر لیں۔ ایک صحابی تھے، وہ غیبت کرتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے مجھ سے چھوٹی نہیں، میں نے اپنے اوپر دینار فکس کر دیا کہ میں نے اس کو سزا کے طور پہ لگانا ہے۔ تو کہتے جب میں وہ پیسے دیتا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، آہستہ سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس طرح اور اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور بات کر دی کہ اور آپ لوگ صالح تب ہیں جب یہ ساری نیکیاں آپ کے اندر آ جائیں گی۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو اگر آپ کے اندر یا میری اندر موجود ہیں تو ہمارے نیک اعمال جا رہے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ حسد کر رہے ہیں، آپ کے اندر بغض ہے، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ کی روح بے چین۔ انسانی جسم دو طرح کا ہے، اللہ نے ایک گوشت بنایا ہے اور ایک روح بنائی۔ ہماری اس باڈی کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، پھل کھاتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ایک اللہ نے ہمارے اندر چیز رکھی ہے جس کو روح کہتے ہیں، جو نکل جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم اگلے جہان منتقل ہو جائیں گے۔ اس روح کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس روح کو بے چینی ملتی ہے ہر برائی کے ساتھ۔ اگر آپ نے غیبت کر دی تو آپ کی اپنی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جو اندر کی روح ہے اس کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، جتنا وہ بے چین ہوگی آپ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں، انٹرنیٹ کے اوپر ڈاکٹر جاوید اس ٹائم پہ ایک میڈیا پہ بار بار یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ الرحمن کے ذریعے تھراپی کرتے ہیں، یعنی کہ سورۃ رحمان سناتے ہیں اور مریضوں کو اس سنا کے یعنی کہ شفا کی طرف لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات ذکر کی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر کسی کا بغض ہے، کسی کا حسد ہے یا کسی نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے، آپ معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کریں گے آپ کی 80% بیماری ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بیوہ عورت آئی، اس بیوہ عورت کا سارا وجود جو تھا جوڑا پڑا تھا، جیسے انسان کو فالج ہو جاتا ہے نا، اس طرح وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، چل نہیں سکتی۔ انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرو۔ اس بیوہ عورت نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، مجھے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں، مجھے لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے، میں نے لوگوں کو معاف نہیں کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زیادتی ہوئی ہے، تب بھی اللہ کہہ رہے کہ معاف کریں۔ زیادتی کسی نے کر دی، آپ پھر بھی سوچ رہے ہیں، تب بھی آپ کی بیماری بڑھے۔ اب اس عورت کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ معاف نہیں کرو گی تو آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ 1.5 لاکھ کا انجیکشن اس عورت کو لگنا تھا۔ انہوں نے اس کو بار بار سمجھایا کہ آپ ایک دفعہ معاف کر دیں، اپنی شفا کے لیے معاف کر دیں۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ جیسے اس نے معاف کیا، اس کی سوچ جو اندر اس کی پریشانیاں تھی، جو گھٹن ہو رہی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ وہ عورت اٹھی، اپنے پیروں پہ چل کے بغیر انجیکشن لگائے اپنے گھر گئی۔ رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سوئے۔ اگر کسی نے آپ پہ زیادتی کر دی ہے
ٹھیک ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جنت کے مقابلے میں یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کے سوئی اللہ اس نے میرے ساتھ کی، آپ مجھے جنت میں درجہ بلند کر دیں، مجھے جنت میں گھر دے دیں، میں یہ ذاتی بلا دوں۔ جنت کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے سودے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بدگمانی، حسد، بغض، غیبت، چغلی، کینہ اور لوگوں کو معاف کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے اختیار کرنی ہیں؟ کوشش کریں گی؟ اگر آپ کو اللہ نے کسی درس میں بلا لیا ہے، کسی جلسے میں آپ آئے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں آپ اٹھے اور آپ آگے، نہیں، اللہ رب العزت آپ کو لے کے آئے۔ اللہ کو پتہ نہیں آپ کی کون سی بات پسند ہے، اللہ نے آپ کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری باتیں سن کے آئے۔ اگر اللہ آپ کو اپنی محبت سے لے کے آئے ہیں تو جو موتی آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ اپنی جولی میں ڈالیں، خود کو بدلنا ہے، یہ وعدہ کر کے جائیں۔ آپ عہد کریں گے مدد اللہ کرے، ایک دفعہ غلطی، دو دفعہ غلطی، تین دفعہ غلطی، آہستہ آہستہ وہ غلطی چھوٹ جائے گی۔ اور ایک یہ کہ کبھی کسی کو تانا مت دیں، کسی کی برائی کا تانا مت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر لیا ہے، وہ بندہ توبہ کر لے، آپ کو تو نہیں نہ پتا کہ کب توبہ کی، آپ نے اس کو تانا دیا تو فلاں تھا نا یا فلاں تھی، آپ کی تب تک موت واقع نہیں ہوگی جب تک آپ اس برائی میں ملوث نہیں ہو۔ تو ہم نے آج سے فکر کرنی ہے اپنی آخرت کی، اپنی جنت کی، اور ساری برائیوں کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ ایک اور وعدہ کریں۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ کے دین میں عزت ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو اللہ کے راستے دیں۔ یہ جو باجی آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، یہ جامعہ مدرسہ للبنات کے استاد ہیں، اور یہ بہت اچھا ماشاءاللہ ساری کلاسز کو پڑھا رہے ہیں، اور وہاں اور بھی بہت ساری ٹیچرز ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، سارے اخراجات جو ہے وہ مدرسے والے خود اٹھاتے ہیں، ہاسٹل تک کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو وہ والی بیٹی دیں جو سب سے لائق ہے، خدا کی قسم آپ کے سارے گھر والوں کی قسمتیں بدل جائیں گی۔ آج آپ نے باجی سے کہہ کے جانا ہے کہ میں نے اپنی فلاں بیٹی دینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی بتا